انڈاؤمنٹ فنڈ ٹرسٹ کا پروگرام شخصیات سے ملاقات. ہمارے پچھلے پروگراموں میں آپ ہماری خاص طور پہ وہ شخصیات جن کا تعلق سندھ سے رہا ہے، سندھ کی انہوں نے خدمت کی ہے، ان سے ہم بات چیت آپ کو سنواتے رہیں. آج ہم بطور خاص اسلام آباد آئے ہیں ایک سندھ کے بیوروکریٹ سے ملنے، اور ان کی بھی زیادہ تعریف تو میں نہیں کروں گا، ان سے بات کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کہاں کہاں کیسے طریقے سے سرکاری ملازمت کے دوران سندھ کی خدمت کی ہے. اور کچھ بیوروکریٹ ایسے ہوتے ہیں نا جن پر لوگ، ان کا علاقہ اور ان کا صوبہ فخر کرتا ہے. تو آج کی شخصیت کچھ اس طرح کی ہے. آپ ہیں جناب فضل اللہ قریشی صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بہت مصروف ہیں آپ، یہاں بھی بہت مصروف ہیں. تو ہم گفتگو شروع کرتے ہیں، اور یہ گفتگو یوں سمجھ لیں کہ میری کہانی میری زبانی، تو سوالات کم ہوں گے اور آپ کے جامع جوابات. تو ہم سلسلہ آپ کی اجازت سے شروع کرتے ہیں. تھوڑا سا اپنے بچپن، اسکولنگ، فیملی، علاقہ، وہاں سے آپ شروع کریں. سب سے پہلے میں آپ کا، نثار آپ کا اور انڈومنٹ فنڈ کا، کہ انہوں نے مجھے منتخب کیا اس کام کے لیے، کیونکہ لفظ بیوروکریٹ اچھا نہیں لگتا، تو ہم اس میں یور موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ لکھتے ہیں جب ہم کوئی درخواست لکھتے ہیں. اور میں نے کبھی سما اور ادر میں کبھی آپ کو بیوروکریٹ میں نے خیال نہیں کیا، کیونکہ آئی ناٹ بلانگ ٹو دیٹ کلاس آف بیوروکریسی جس کو آپ ڈی ایم جی کہتے ہیں، سی ایس پی کہتے ہیں. اور perhaps I was never born to be bureaucrat، کیونکہ I was born to be politician، کیونکہ میرے والد صاحب جو تھے وہ پولیٹکس میں تھے، اور he was number 2 to Mr. کھوڑو for about good 30-40 years، مرحوم نعمت اللہ قریشی. جب کھوڑو نے یونٹ بنایا تو والد صاحب ان سے الگ ہو گئے، اور والد صاحب نے پھر میر جعفر خان جمالی کے ساتھ اور پھر ممتاز دولتانہ وغیرہ کے ساتھ کونسلر مسلم لیگ جو بنی تھی اینٹی ایوب، اس میں انہوں نے حصہ لیا. بعد میں ایوب خان نے بھی اس کو بین کر دیا کہ تو سکھر میں کہیں بھی تم کسی پبلک گیدرنگ میں نعمت اللہ نہیں آئے گا. تو پریکٹیکلی ہی ریٹائرڈ ان ارلی 60s. تو بہرحال اس پہ پھر بعد میں آتے ہیں. آپ نے میرے جنم کا ذکر کیا، تو یہ ہوا کہ آئی واز بورن ان سکھر 1940 اینڈ آئی ایم اسکارپین، دیٹ از نومبر 1940. اور مجھ سے بڑے جو تھے وہ 5 بہنیں اور ایک بھائی مجھ سے بڑا تھا، اور ایک بہن اور ایک بھائی مجھ سے چھوٹا ہے. تو آئی واز بورن آفٹر 4 daughters. تو اس کو ہم سندھی میں کہتے ہیں سوختہ، اسپیشل. ایک تو اسپیشل چائلڈ ہوتا ہے جو کچھ ڈسیبلٹی آتا ہے، ایک اسپیشل چائلڈ ہوتا ہے جس کو آپ جو سب کی مرکز بن جاتا ہے، بڑے بس دیکھتے ہیں. تو اس کو ہم سوختہ کہتے تھے، کہ اماں کہتے تھے 4 بیٹیوں کے بعد پیدا ہوا ہے. تو آئی واز ان اے وے اٹ واز پیمپرڈ، بٹ اٹ واز اونلی فار شارٹ پیریڈ، کیونکہ وہ مجھ سے 4 بعد میرا چھوٹا بھائی پیدا ہوا، تو آبویسلی میری اہمیت وہ نہ رہی جو پہلے تھی. تو گھر کا جو ماحول تھا وہ نیم مذہبی سمجھیں یا زیادہ مذہبی نہیں تھا. بہرحال روز نماز کا رواج تھا، اور ہمارے گھر میں اندر ہی مسجد تھی جس میں محلے کے لوگ پڑھتے تھے. اور وہ مسجد رمضان میں زیادہ آباد رہتی تھی، کیونکہ جو اذان تھی وہ میرے والد صاحب روزہ کھولنے کے وقت وہ دیتے تھے. ماشاءاللہ. اور بعد میں والد صاحب جو میرے تھے وہ محلے کے مسجد میں خطبہ بھی پڑھتے تھے. لیکن ادروائز اٹس ناٹ مچ، کیونکہ ہمارے بچیاں بھی پڑھتی تھیں، ان کو بھی کوئی پابندی نہیں تھی. والدہ کا ادھر آنا جانا ہونا تھا، برقع ہوتا تھا. تو وہ دیٹ واز سیمی اسلامک کہیں یا سیمی مذہبی کہیں یا سیمی ریلیجس کہیں، لیکن ہمارے اوپر کوئی زیادہ سختی نہیں تھی. مجھے یاد نہیں ہے کہ ابھی والد صاحب نے مجھے کہا کہ تم نماز پڑھو یا تم یہ کرو، لیکن سم ہاؤ ادر بیکاز آف ماحول ایسا تھا. لٹریچر جو میں اسلامی کتابیں یہ وہ جو پڑھتا تھا، تو میں نے پھر ایک اسلامک انسائیکلوپیڈیا ملتی تھی لاہور سے،
وہ میں نے منگوائی ایز بیک ایز ان 55-56 جسٹ ٹو نو دا اسلام، بیکاز قرآن تو زیادہ ہم پڑھے نہیں تھے سب ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا بہت پھر وہ میرا بھی رجحان رہا، لیکن جسٹ ایز اے نالج. تو جنرلی پھر تعلیم میری وہاں پہ ہوئی، کیونکہ پرانا سکھر کا جو ہمارا اسکول تھا وہ 1800 سم تھنگ کا 62 کا، تو اسی میں جو بڑی شخصیات پڑھی اس میں عبدالحفیظ پیرزادہ بیرسٹر کے باپ جو تھے عبدالستار پیرزادہ، وہ بھی اسی اسکول میں پڑھے تھے، اور کافی جو بھی ہمارے سکھر کی شخصیات تھیں اسی اسکول میں پڑھی تھی، تو میں بھی اسی اسکول میں پڑھا. دیٹ واز اولڈ سکھر پرائمری اسکول، ہمارے گھر کے کوئی 10 منٹ کے فاصلے پہ ہوتا تھا. تو وہاں پہ میری ایڈمیشن ہوئی 46-47 میں، اور میرا جو پہلا ٹیچر تھا وہ ہندو تھا، اور مجھے اس کا بالکل حلیہ، اس کا سفید پاجامہ، سفید کرتا اور 2 پلی نہرو کیپ ٹائپ کی، وہ اسی زمانے میں. نام یاد ہے؟ نام اس کا تھا ایشور لال یا کشور لال تھا. لیکن آل آف سڈن میں جب دوسری جماعت میں ہندو ٹیچر غائب ہو گئے، زیادہ ہندو تھے نہیں، ایک ٹیچر تھا، پھر ایک نائب علی شاہ تھے ہمارے استاد، وہ ہوئے. اٹ واز ان مائی کلاس 2 کا نائب علی شاہ تھا، پھر کلاس 3 میں تھے غلام حسین، اور اس کے بعد کلاس 4 میں تھے وریال شاہ. تو یہ سارے جو تھے کافی، اس میں ہمارے اسکولوں میں جو ٹیچرز تھے سکھر میں زیادہ تر یہ معصومی امیر کے سید تھے، سید فیملی کے تھے، کیونکہ جو ان کا جو بڑا تھا وہ انسپیکٹر اینڈ ڈائریکٹر آف اسکول سندھ کا ہوتا تھا اس زمانے میں. تو بہرحال تو وہاں سے پھر جب میں، اچھا اس میں اچیومنٹ صرف یہ ہوئی کہ جب میں 4تھی کلاس میں تھا تو ہمیں اسکالرشپ کے ایگزام کے لیے جانا پڑا، لیکن اسکالرشپ کا امتحان اسی زمانے میں شکارپور میں ہوتا تھا. اب 9 سال کا بچہ شکارپور ایگزامینیشن، لیکن شکارپور میں میرے کزن ہوتے تھے، میرے ماموں رہتے تھے، تو ان کے مجھے رہائش کی پرابلم. لیکن ایک ماحول میں سوچتا ہوں اس زمانے میں اٹ واز فرسٹ ٹائم کہ میں کسی ریٹن ایگزام میں بیٹھ رہا تھا، اور یہ شکارپور کا جو ہال ہے اس میں ہمارے ایگزام تھے، جو ہائی اسکول کا ہال ہے اس کو کبے والا اسکول کہتے ہیں، ٹوم والا اسکول. تو ہم صبح شام کو پہلے گئے تھے سیٹ دیکھنے کے لیے کہ ہمارا نمبر کہاں ہے، میری سیٹ کہاں ہے. یہ ٹریڈیشن ہوتی تھی، یہ ٹریڈیشن ہوتی. تو پھر اس زمانے میں میرے وہ کزن نے کہا کہ بھائی یہ تو نہیں ہوگا، تم اکیلے جاؤ گے صبح کو تو میں اندر نہیں چل سکوں گا، تو تمہیں میں سیٹ دکھا کے آتا ہوں. تو سائیکل پہ بٹھا کے وہ مجھے لے گیا، مجھے سیٹ دکھائی، تو اس سے تھوڑا کانفیڈنس ڈیولپ ہوا کہ بھائی دیکھو یہ جگہ ہے، یہاں مجھے بیٹھنا ہے، یہاں پہ بیٹھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو somehow other it went well. اور اس زمانے میں پھر 2 چیزیں ہوتی تھی کمپلسری، ایک تو سب کانٹیننٹ کا میپ، دوسرا اس میں لوکیٹ کرنا کون سی چیز کہاں ہے. یہ 2 چیزوں میں ویسے بھی جغرافی واز مائی پیٹ سبجیکٹ شروع سے. تو جب وہ ہوا تو اس میں بھی میرا بڑا اچھا پرفارمنس رہا، مطلب میں کہتا ہوں کہ 100% رہا میپ بنانا. یہ اس کے بعد جو پھر اورل ہوا اس میں بھی آئی تھنک آئی واز آل رائٹ. ریٹن میں کیا ہوا وہ تو ان کو پتا، لیکن مجھے اسکالرشپ مل گئی. تو اس کو کہتے تھے جو انکم ٹیکس دیتے تھے اس کو کہتے تھے کہ اسپیشل، اور دوسرے کو آرڈنری ہوتی. تو اسپیشل کا ریٹ ہوتا تھا 6 روپیہ اور آرڈنری کا ہوتا تھا 8 روپیہ. تو 6 روپیہ پر منتھ مجھے اسکالرشپ ملی، جبکہ اس زمانے میں پاکٹ منی مجھے ملتی تھی ٹکا مینس 32واں حصہ روپے کا. لیکن اس ٹکے میں مطلب کہ میں چھولے بھی کھا سکتا تھا، میں چنے بھی کھا سکتا تھا، میں ٹافی بھی لے سکتا تھا، میں کھجور بھی لے سکتا تھا. وہ میں مکس کر کے یہ ٹکے سے گزر کرتا تھا. تو دیٹ واز تو اسی طریقے سے بچپن چلا گیا. پھر جو دوسرا اسکول جو میرا تھا وہ تھا میونسپل کا ہائی اسکول، میونسپل اے وی اسکول 5ویں جماعت کا، وہ بھی پرائمری اسکول کے ساتھ تھا. اے وی سے کیا بنتا ہے؟ اے وی مجھے سمجھ نہیں آتا، بس اس میں صرف ایک کا مطلب وی مطلب 5 ہوتا ہے، تو اس میں 5 انگریزی تک ہوتا، 4 انگریزی. اچھا. تو اس میں وہ اسکول تھا پارٹیشن کے بعد وہ بند ہو گیا تھا، 47 کے بعد وہ اسکول بند تھا. جب میں ہوا 52-51 میں، تو پھر والد صاحب نے کوشش کر کے اس اسکول کو کھلوایا، اور مجھ سے میرے 5ویں میں پہنچ تک وہ اسکول کھل چکا تھا. اور اس میں پھر جب میں گیا تو میں آئی واز دا 5th کلاس.
اور 5th کلاس میں پھر جس کو ہم اپنا فرسٹ اسٹینڈرڈ کہتے تھے. اس وقت فرسٹ اسٹینڈرڈ کہتے تھے, اب 5th سال کہتے ہیں, کیونکہ اس میں 7 جماعتیں میں پڑھنی پڑتی تھی. 11 سال والا. 11 سال. Then it became 10. تو فرسٹ اتفاق سے I am the first batch جس کو 10 سال کے بعد میٹرک کی ہم نے. بڑا نقصان ہوا تھا ہمارا, کیونکہ ہمارے اچھا یہ مطلب وی ور ڈفرینٹ فرام پنجاب ان دیٹ وے, کہ وہ ہمارے جو تعلیم کا جو تھا وہ سالڈ اسٹینڈرڈ تھا, اس کے جو سلیبس وغیرہ ہوتا تھا. تو پہلی جماعت میں جب گئے تو ارباب علی شاہ جو تھا وہ ہمارا ٹیچر بھی تھا, ہیڈ ماسٹر بھی تھا. اس کے بعد پھر آیا ارباب گھوٹو جو گھوٹکی کے تھے, بڑے بعد میں وکیل بنے. پھر ایک فتح علی شاہ آئے, پھر اختر علی شاہ آئے. یہ میرے سارے ٹیچرز رہے ہیں ماشاءاللہ. جس میں جو تھا ارباب جو تھا وہ بعد میں ارباب اور فتح علی شاہ دونوں ایکسائز اور ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں گئے. اور میری ان سے جب ملاقات ہوئی, جب وہ آئے مجھ سے ملنے آئے وہ سیکریٹری پلاننگ, تو بڑے حیران تھے کہ یار تو اتنا بچہ یہ کیا بن گیا ہے. دعا ہے. تو میں عادت یہ تھی کہ میں جب بھی میرا بڑا یا غصہ آتا میں اس سے پاؤں پڑ کے ملتا. ہماری ٹریڈیشن بھی ہے, ہماری ٹریڈیشن بھی ہے. صحیح بات. اور اس کی ٹریڈیشن میں کنٹینیو میں بتاؤں کہ 90 جنوری میں میٹنگ تھی پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹیز کی اسلام آباد میں. قائم علی شاہ واز چیف منسٹر, بگٹی واز چیف منسٹر, اے جی این قاضی واز ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن. تو حیرانی کی بات ہے کہ بھری میٹنگ میں جس میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بگٹی صاحب آئے اور قاضی صاحب کے پاس جھک کے ملے ٹریڈیشن کے مطابق. بگٹی. تو قاضی صاحب نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو پھر وہ کھڑے ہو گئے. تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے, تو میں کبھی بھی اس کو برا نہیں سمجھتا ہوں کہ بڑوں کے سامنے یا خود استادوں کے سامنے. تو یہ پھر میرے استاد تھے, بڑے مہربان تھے, کبھی ناراض بھی ہوتے تھے, سزا بھی دیتے. سزا اس میں ہمارے یہ ملتی تھی کہ جھلی ہوتی تھی کہ بھائی تم جا کے پیچھے سے جھلی کو چلاؤ. اس وقت اسکول میں پنکھے نہیں ہوتے تھے. ایک میں آپ کو یاد دلاؤں, کیا اس کو کہنا چاہیے, محاورہ کہنا چاہیے یا کیا, میں ذرا اس میں کنفیوز ہوتا ہوں کہ وہ اسپیئر دا راڈ اینڈ اسپوائل دا چائلڈ. یہ ہم اس زمانے کے لوگ ہیں. تو اس وقت یا دوسرا یہ سزا ہوتی تھی کہ بینچ پہ کھڑے ہو جاؤ پیچھے جا کے. تو یہ سزائیں مجھے 1-2 دفعہ ملی, نو ڈاؤٹ. لیکن کیننگ بھی تو ہوتی تھی. کیننگ کا مجھے تجربہ نہیں ہوا. اچھا, کیننگ ہوتی تھی, کیننگ کا مجھے تجربہ نہیں ہوا کہ آئی واز سو ویکنڈ تھنک کہ میرے خیال میں ضرورت نہیں پڑتی تھی. میں تو تھوڑی بہت میں شرارتیں کرتا تھا, باقی پڑھائی وڑھائی کا معاملہ تو مطلب ایسی نہیں تھی کہ آپ کو کیننگ کی جائے. کیننگ کی کوئی ضرورت نہیں ملی. کیننگ تو یہ ہوتی ہے اب ایک دفعہ کہ اس کو منع کریں, وہ نہ مانے, پھر منع, پھر نہ مانے, یا گھر سے کام کر کے نہ آئے, یا لیٹ آئے, یا کچھ ہنگامہ کر, تو کیننگ تو اسی صورت میں ہوتی تھی, اور کیننگ ضرور ہوتی تھی. ایک اور دلچسپ واقعہ ہوتا تھا کہ ہمارا ٹیچر جو غلام حسین میں نے بتایا تھا کلاس 3 کا, وہ بچے کو بکسے میں بند کر دیتا تھا. کیونکہ اس وقت اسکول میں ٹیچنگ کے طرح جب ایک کرسی ہوتی تھی, ٹیبل ہوتی تھی, اور ایک بکسا ہوتا تھا. اس بکسے میں آپ کا ڈسٹر, آپ کا چاک, آپ کے بورڈ, آپ کے رجسٹرز, آپ کے ڈنڈے, ساری چیزیں اس بکسے میں. دیٹ واز پارٹ آف دا فرنیچر آف دا اسکول. اچھا. تو اس میں بھی یہ بھی ایک تھا, لیکن میں بکسے میں بند نہیں ہوا. تو یہ اچھا, اس میں بھی پھر جو اب اس میں جو میرا جو اسکالرشپ کا تھا, پھر ہمیں نے اس کی تیاری ہوئی. ہماری 30 زمان ہوتی تھی 3rd اسٹینڈرڈ میں, پھر ہوتی تھی اسکالرشپ. وہی شکارپور, وہی چیز. اب میرا ماموں شکارپور سے بدلی چکا تھا, اب گھر رہنے کا پرابلم تھا. تو ہمارے ٹیچر جو ارباب علی شاہ تھا, ہی واز میرڈ فرام شکارپور, تو اس کے سسرال ادھر تھے. تو اس نے کہا کہ یار تم ہمارے سسرال میں چل کے رہو. تو پھر ہم وہی اکوموڈیٹڈ اس. اب دیکھیں ٹیچر گریٹنیس, دیکھیں ٹیچرس کیا, نہ پڑھانے کے پیسے لیتا ہے, نہ ٹیچنگ کے پیسے لیتا ہے, اپنے گھر میں ٹھہراتا ہے. Just his proud no tuition fee, nothing. یہ بھی استاد تھے نا یار. میں یہ کوئی نہیں تھا اس وقت. تو پرائمری استاد کی ٹیچر کی تنخواہ ہوتی تھی 47 روپیز, اور کلرک لیتا تھا میٹرک پاس 57 روپیز. اور یہ جو ہیڈ ماسٹر وغیرہ ہوتے تھے 100-125 روپیہ, اگر بی ایڈ بی ہوتے تو 150 روپے لیتے تھے. نہیں, آن ٹاپ آف اٹ جو استاد کی سوسائٹی میں ویلیو جو تھی, سمجھے سر. تو ہم اس کے ساتھ ٹھہر گئے. پھر وہ ایگزام ہوا,
ماشاءاللہ وہ بھی اس کے بعد جب رزلٹ آیا تو اگین آئی کوالیفائڈ اٹ. تو وہ پھر ہمارے اسکالرشپ جو تھی وہ 8 روپے ہو گئی تھی. 12 اور 8 تھی شاید. 12 اور 8 تھے. جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو بیکاز آئی آلسو کلیئرڈ دیز 2 ایگزامس, تو وہ جو تھا کہ جس کی وہ ایک سرٹیفکیٹ دینا پڑتا تھا کہ جی میرے والد کی آمدنی 1100 روپے سے کم ہے تو اس کو زیادہ پیسے ملتے تھے. انکم ٹیکس اور ڈھل پیئر دیتے ہوتے تھے اس کو 8 روپے ملتے تھے. تو اب یہ اس کو آپ, لیکن اس سے یہ ہوا کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ آئی ایم ناٹ بیڈ, کیونکہ دیکھیں اس کا جو افسوس ہوتا تھا ہمیں, وہ آپ والی بات ہے, ٹکا ہم آنے والے ہیں, آپ ٹکے والے ہیں, ہم آنے والے, تو وہ اسکالرشپ کے پیسے بھی گھر میں دینے پڑتے تھے. نہیں اسکالرشپ تو گھر میں ہم دیتے تھے نا کبھی, اس کا بھی پھر الگ قصہ ہے. تو اس طریقے سے یہ تعلیم. اور دوسرا میری اچیومنٹ یہ ہے کہ 47 میں جب ہم تھوڑا باہر نکلتے تو میں دیکھتا تھا کافی لوگ جو ہیں وہ اپنے سامان باہر رکھے ہوئے سامان بیچ رہے ہیں, کر رہے ہیں. تو میں نے مجھے کہا کہ یہ ہندو ہیں, یہ ہندوستان جائیں گے, یہ اپنا سامان بیچ رہے ہیں اور یہ لینا حرام ہے. اب اچھی بھی کنسیپٹ تھے کہ وہ آپ وہ بیچیں, آپ نہ لیں. اب آئی ڈونٹ نو, مطلب مذہبی اعتبار سے, مذہبی اعتبار سے, ایون ادروائز یا تو یہ ہے کہ آپ اس لیے نہیں خریدیں گے وہ نہ جائیں. میں اس پہ نہیں کہہ سکتا, لیکن مجھے یہ کہا گیا کہ یہ حرام ہے لینا. اوکے, تو اس لیے عجیب بات, نہ کبھی ہم نے, نہ کبھی میں نے لیا, نہ کوئی میرے گھر میں ایسی کوئی چیز ہے اس دکان سے کے. کیونکہ ابا پالیٹیشین تھے, وہ پاکستان کے حامی تھے, تو وہ تو اس میں زمان خوشی ہو گئے. میں پتہ نہیں, میں آئی واز ناٹ مچ ہیپی اباؤٹ اٹ کہ یار یہ کیوں لوگ جا رہے ہیں. جسٹ ایز اے, کیونکہ اس وقت اخبار پڑھنا میں نے آہستہ آہستہ سیکھ لیا تھا. اور 49 میں رواں اخبار پڑھتا تھا. ڈان کی میں کیپیٹل ہیڈ لائن پڑھتا تھا, اردو جنگ پڑھتا تھا ٹارزن کے لیے, باقی جو سندھی الواحد آتا تھا یا بعد میں نوائے وقت آتا تھا. تو آئی ایم ریگولر اخبار کا پڑھنے والا ہوں اور ریڈیو سننے والا ہوں. اور ریڈیو کا مجھے زیادہ عادت پڑی اس میں جب کمنٹریز آنے لگے, جو کہ پاکستان کی ٹیم پہلی دفعہ جب گئی 54 میں, تو میں پھر آئی بیکم ریڈیو اینڈ کمنٹری لسنر. اور ریڈیو گھر میں ایک ہی ہوتا تھا, اور والد صاحب کا کمرہ اور ریڈیو کا کمرہ الگ الگ ہوتا. ریڈیو سیلون سنتے تھے, تو میں BBC اور پھر یہ آسٹریلیا کی جو کامنٹری, آسٹریلیا کامنٹری شروع صبح کے 5 بجے, بڑا آہستہ کر کے یوں کان اندر لگا کے میں سنتا تھا. سیلون سنتے تھے, ریڈیو سیلون, ریڈیو بنا کا گیت مالا. بنا کا گیت مالا تو میں یعنی کہ گھر میں تو سنتا ہی تھا. جب میں گورنمنٹ کالج حیدرآباد میں آیا تو ہم بدھ کے شام کو اسپیشلی ہوٹل میں جاتے تھے بنا کا گیت مالا سننے. اور پھر اس کا امین سائنی کا آواز, پھر اس کی وہ رینکنگ جو ہوتی تھی, سالانہ رینکنگ جو ہوتی تھی اس کی, پھر اس کے گانے, سیڑھیاں اور پائدان. تو یہ اس قسم کے ہر چیز میں I was basically all rounder. مطلب کوئی خاص ایک چیز سے میرا نہیں تھا. I want to do everything. کھیل کود, گیمز میں جو تھا, تو پہلے تو ہم یہ جو لوکل یہ گیمیں کھیلتی ہیں, مطلب ایک ٹنا ٹن ہوتی ہے, اور اس کے بعد یہ لوڈو شوڈو, یہ چدے والی گیم ہوتی ہے. اس میں چدے والی گیم میں وہ جوا کا کنسیپٹ ہوتا ہے جس کو گدی ہم کہتے تھے. بالکل, اس میں وہ چدے ڈالتے تھے, ایک ایک کا کنٹریبیوٹ کرتے, کنچے پڑ جاتے, کنچے والے. تو وہ کنچوں والے کنچے سے تھے. کبھی کیونکہ گھر میں بہنیں بڑی تھی تو وہ تیزی گیم ہم کھیلتے تھے, وہ نکال کے وہ 8 کا کھانا ایک پیر کے ساتھ دوسرے میں پھر وہ اٹھاؤ, ٹکری اٹھاؤ, پھینکو آگے پھینکو. تو یہ جو لوکل گیمیں تھی, اور پھر جب تھوڑا بڑا ہوا تو پھر اس کو ہم بولتے تھے یہ بال کے ساتھ کھیل, تو ہم سٹا کٹر کہ بال ایک جیک کے اور پھر مارتے, جس کو بال لگے گا وہ بال لے کے پھر دوسرے کو مارے گا. تو اس میں رننگ بہت ہوتی تھی. دے آر ویری چیپ, ہاں آلموسٹ فری. اس کے بعد جو ستن ٹھکری جگہ تھی رکھ کے وہ پٹھو جس کو ہم کہتے ہیں, تو یہ, اور پھر اٹی رکر جو ہوتا تھا, گلی ڈنڈا. اور گلی ڈنڈا ہمارے پرانے سکھر کا ایک قسم کا نیشنل گیم تھا. اور ہم اس زمانے میں کھیلتے کہ ربڑ کی گلی کے ساتھ, یہ پٹھو والی گلی نہیں ہوتی تھی, ربڑ کی گلی ہوتی تھی. اور اٹ واز اے کرکٹ لائٹ, مطلب 2 ٹیمیں ہوتی تھی, اور ٹاس کر کے بعد ایک وہ بیٹنگ پہ آتی تھی, ایک فیلڈنگ میں ہوتی تھی. تو بیٹنگ والی جو تھی وہ شروع ہوتی تو فیلڈنگ میں اگر وہ کیچ ہو گیا تو ختم ہو گیا, یا اس کو اگر وہ کے ساتھ آ گئی گلی. تو وہ مجھے خورشید شاہ کہتا ہے کہ میں تمہیں تب دیکھتا تھا جب تم ہائی اسکول میں گلی ڈنڈا کھیلتے تھے, اور میں دیوار پہ بیٹھ کے تم لوگوں کو دیکھتا تھا. I know you from that period. Now he's talking of 50s. He's talking of 50s.
वंजेवटी हाँ, पंचवटी क्या होता था कि हमारे जो रोड था, हम रोड पे खेलते, उस समय गाड़ियाँ तो थी नहीं, कभी ठीक है। कभार कोई टांगा कोई आ जाता था तो रोड पे हम खेलते थे। और वंजवटी का टाइम होता था डिनर के बाद, यस, चूने से खाने चूने बनाते से थे। खाने बनाया, और फिर उसके बाद एक वांझी होता था जो दरमियान में घूमता था, और बाकी उससे निकलने की कोशिश करते, सामने बंदा खड़ा होता था। तो ये सारे जो थे, तो ये सारे एक और खेल मुझे याद आ गया, expensive गया। कबड्डी। कबड्डी बहुत थोड़ी, क्योंकि कबड्डी मेरी जो फिजिक थी ना वो कबड्डी के लायक लायक नहीं थी, हाँ। लेकिन मैं स्कूल में, लेकिन खेली जाती थी। स्कूल में वॉलीबॉल हमारे खेली स्कूल में जाती। क्या था, तो वॉलीबॉल में नहीं खेला, तो कबड्डी का ये था, जो 2-3 में खेला था, लेकिन मेरी सिर्फ स्पेशल ये थी कि मैं टांग पकड़ता था, झुकावा लिटिल, हाँ, तो वीडी short जिसको height। कहते हैं, वीडी हाँ, में पकड़ नहीं सकता था, हाँ। और जफ्फी भी नहीं डाल सकता था, और वो जो मारते हैं वो भी नहीं कर सकता था, तो मैं झुक के टांग पकड़ लेता था, जिसकी टांग हाथ में आ जाए। दैट वाज ओनली समथिंग अबाउट कबड्डी। तो लेकिन वॉलीबॉल में नहीं खेला, क्योंकि वॉलीबॉल खेली जाती थी अगेन बिकॉज ऑफ हाइट एंड, लेकिन उसके बाद फिर मैं बैडमिंटन मैंने शुरू की 55 में, और फिर 55-56 में मैंने क्रिकेट भी खेली। तो क्रिकेट और बैडमिंटन ये मेरी आखिर तक रहे। उस वक्त आप कहाँ तालीम में कहाँ पहुंचे थे जब आप क्रिकेट? मैं समझे कि 54 ऑनवर्ड्स, मैं कि 5वीं जमात में, 5वीं जमात, 5th स्टैंडर्ड। हाँ 5th स्टैंडर्ड। तो फिर मैं मैट्रिक तक, लेकिन मैं स्कूल की गेम में, स्कूल की टीम में नहीं शामिल हो सका, लेकिन इंटर कॉलेजिएट में खेला। इंटर कॉलेजिएट मतलब यह है कि आई रिप्रेजेंट खैरपुर कॉलेज 1958-59, आई रिप्रेजेंट सिंध यूनिवर्सिटी फैकल्टीज़ 64-65 वर्सेस पंजाब यूनिवर्सिटी इन लाहौर। और फिर जो सिंध यूनिवर्सिटी के इंटर कॉलेजिएट बैडमिंटन होती थी, तो डाकत मेडिकल कॉलेज वर्सेस सिंध यूनिवर्सिटी। फिर इस्लामिया कॉलेज में जब मैं पढ़ाता था, या इस्लामिया कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, तो आई वेंट विथ इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट टीम टू लाड़काना टू प्ले गवर्नमेंट कलाकार। असलम संजरानी वाज आवर कैप्टन। हालांकि वो तालीम में मुझसे छोटे थे, he was 2-3 years junior to me. I was in BA final, he was perhaps in first year or second year, लेकिन I was part of his team। तो इंटर कॉलेजिएट खेले। फिर हम बैडमिंटन में मैंने, संजरानी तो फिर फर्स्ट क्लास तक भी पहुंचे ना? हाँ संजरानी फर्स्ट क्लास तक भी पहुंचे। संजरानी वाज डिप्टी मैनेजर ऑफ पाकिस्तान टीम व्हिच वेंट टू इंडिया। ओके। इसके मैनेजर थे जस्टिस सैयद साद सऊद जान। जस्टिस सऊद जान के साथ मैंने काम किया नेप्रा में 2001 to 2002-2003। तो ही वाज माय चेयरमैन। तो मुझे वो बात करता था कि जब मैं गया था तो असलम संजरानी कहाँ है, वो मेरे साथ चला था। ही वाज माय असिस्टेंट मैनेजर, जब मैनेजर की टीम के साथ गया था। बट दैट वाज मेरे को लेट 50s की बात वो करता था। ओके। ही वाज सुपरसीडेड बाय सजाद अली शाह, देयरफॉर साद सऊद जान वेंट टू हेग। तो ही वाज इन हेग फॉर 4-5 years। जब हेग से वापस आया तो फिर नवाज शरीफ पिक्ड हिम एज ए चेयरमैन नेप्रा, क्योंकि चेयरमैन नेप्रा की रिक्वायरमेंट थी कि ही शुड बी एटलीस्ट रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एंड और फेडरल सेक्रेटरी रिटायर। तो खैर, तो उस ज़माने में फिर असलम संजरानी के टीम में गया। तो स्पोर्ट्स में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एजुकेशनली मैट्रिक में आई गॉट 2nd डिवीज़न। उसके बाद फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी लेती थी 57-58 तक। उस ज़माने बोर्ड नहीं होते थे। ठीक। और रिज़ल्ट की अहमियत आलिया ये होती थी कि अगर 100 लड़के मैट्रिक से निकले और फर्स्ट ईयर में बैठे, जब मैं साइंस की बात करूँगा तो मेरा फर्स्ट ईयर साइंस का रिजल्ट है 37%, मीन्स 67% वर लेफ्ट हुआ। तो ओनली 37 आउट ऑफ 100 वेंट टू इंटर। ठीक। और जब इंटर में पहुंचते थे तो इंटर का रिजल्ट भी 40-30 से पर ज़्यादा आता था। तो सिर्फ मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफाई करते थे 10 लड़के 100 में से। दैट वाज स्टैंडर्ड एट दैट टाइम। इतना तो कभी ये नहीं होता था कि अगर इंटर आपने 30 में भी पास किए, 55 में या 54 में, या तो आपको मेडिकल में एडमिशन मिल जाएगा या इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा। क्वांटम वास और सो वाज द स्ट्रिक्टेड रिजल्ट। हालांकि पता था लोगों को कि भाई आगे चल के प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड्स रहे। बोर्ड्स के बाद योर एजुकेशन ऑलमोस्ट वेंट टू डॉग्स। तो फिर हैदराबाद में मैं इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका बिकॉज आई वाज प्लग्ड इन। तो फिर देन आई केम टू खैरपुर
وہاں بھی میں زیادہ نہیں چل سکا دینا ہے کیونکہ وہاں بھی سائنس تھا، کیونکہ سائنس کالج میں سکھر میں اس لیے میں نہیں پڑھ سکا کہ سکھر میں 57 58 میں سائنس کالج نہیں تھا. I had 3 choices, either go to حیدرآباد or go to کراچی اور شکارپور. تو آئی پریفر ٹو گو ٹو حیدرآباد، کیونکہ حیدرآباد میں میرے کزنس وغیرہ پڑھتے تھے. تو میری تعلیم پھر وہاں پہ نہیں ہو سکی. فائنلی آئی کیم اینڈ جوائن سکھر اسلامیہ کالج. میں سائنس کی میں نے آفٹر لوزنگ 2 years میں نے سائنس کی چھوڑ دیا. دین آئی کیم ٹو سکھر اینڈ دین آئی گریجویٹڈ ان گڈ فرسٹ کلاس. اس زمانے میں یہ تو 63 میں نے وہاں سے فرسٹ ڈویژن میں بی اے کیا، پھر اوائنٹ فار ایم اے، اور 65 میں نے ایم اے کیا سندھ یونیورسٹی سے. کس سبجیکٹ پہ؟ اکنامکس میں. اوکے. لیکن میرا 2 سبجیکٹ ساتھ میں میرا تھا آگے، ہسٹری کا اور جغرافی کا. لیکن اگر مجھے موقع ملتا تو شاید میں کر لیتا اس میں ماسٹرز. تو 65 میں اب آپ پوسٹ گریجویٹ ہو گئے؟ میں پوسٹ ہو گیا سپٹمبر 63. اب آپ کی جاب شروع ہونے والی ہے.